کر آئے تھے. تو یہ ایک لمبی تاریخ ہے, اس تاریخ کو اگر دہرائیں کہ تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کے اوپر جو روشنی ڈالی گئی ہے زیادہ وہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے ڈالی, جو سابق پرائم منسٹر بھی ہیں, اور ان کے ساتھ ہم نے ایک بڑا لمبا بھی لاگ کیا تھا 2-3 قسطوں میں. تو میں چاہوں گا کہ ساتھ ڈسکرپشن میں آپ وہ لنک بھی شیئر کر دیں تاکہ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. وہ کیونکہ خود بلوچ ہیں تو انہوں نے اس ہسٹری کو, اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے انہوں نے ایلیبریٹ کیا. تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی نالائکی کا اظہار کروں کہ ان کے سامنے, کیونکہ ان کا زیادہ تو وہ آپ اس کو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. آن گراؤنڈ انہیں کچھ چیزیں پتہ بے شمار پتہ کہ وہ خود بلوچ ہے نا, ان کو زیادہ پتہ, اور میموری بڑی زبردست ہے, بندہ بڑا زبردست ہے, پڑھا لکھا آدمی, کوئی شک نہیں ہے. تو بہرحال اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کے دور میں اس بی ایریا کو ختم کیا گیا, اے ایریا کو بڑھا دیا گیا. لیکن بعد میں پھر جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور اس وقت کیونکہ سرداروں کی ضرورت ہوتی تھی, ہر گورنمنٹ کو سرداروں کی ضرورت ہوتی تھی, تو پھر دوبارہ جو ہے نا اس کو انڈو کر دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے زیادہ مسائل پیدا ہو گئے. اب جو ریاست تھی وہ اس سیٹلمنٹ کے بعد کیا کرتی تھی, اس نے سرداروں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا. مطلب بگٹیز ہیں, وہاں پہ مری ہیں, وہاں پہ مینگل ہیں, وہاں پہ مزاری ہیں, وہاں پہ رند ہیں, وہاں پہ مقصد ہیں. تو ان سب کو ریاست نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا. تو وہ کرتے یہ تھے کہ بگٹی جو تھے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا, ان کو چیف منسٹر بنا دیا, یا فوری طور پہ آپ نے مینگل کو اپنے ساتھ ملا لیا, مینگل کو, اور مینگلز کو پھر وہاں پہ گورنر بنا دیا. تو ان یا وہی ایم پی ایس بن گئے, یا وہیں سے ایم این ایس بن کے, وہیں سے سینیٹر بن گئے. تو یہ سردار جو تھے وہ سینیٹر بنتے تھے, سردار ہی ایم پی ایس بنتے تھے, سردار ہی منسٹر بنتے تھے, سردار ہی چیف منسٹر بنتے تھے, اور سردار ہی وہاں پہ گورنر بنتے تھے. کسی عام آدمی کو یہ اوپر نہیں آنے دے رہے تھے. عام آدمی نہ ہونے کے برابر تھا ہی نہیں. اگر وہاں پہ عام آدمی آیا بھی ہے تو وہ صرف جے یو آئی کی مدد سے آیا. جے یو آئی نے وہاں پہ عام آدمی کو وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ پروموٹ کیا. اس کے علاوہ کوئی بھی پارٹی جو تھی اس کے اندر سارے کے سارے سردار بلڈ جو تھا وہ ہمیشہ اوپر آتے تھے. پھر جو خزانہ تھا وہ بھی سرداروں کے پاس چلا جاتا تھا, کیونکہ جب وہ گورنمنٹ میں آ جاتے تھے تو جو پیسے بھی وفاق سے ملتے تھے وہ سارے کھا جاتے تھے. تو اس کے اندر نہ سڑکیں بنتی تھیں, نہ وہاں پہ ڈیم بنتا تھا, نہ وہاں پہ بجلی بنائی جاتی تھی, دی جاتی تھی, نہ ہی اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی تھی. آج بھی انڈسٹری نہیں ہے, آپ یہ دیکھیں بلوچستان کے اندر کسی جگہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے سوائے مائننگ کے. تو وہاں سے مائننگ ہوتی ہے. اب اگر انڈسٹری نہیں ہے تو جابس کہاں سے ملیں گے؟ پھر وہاں پہ اسکول نہیں بننے دیا جاتے تھے, کالج نہیں بنتے تھے. سب کا کہنا تھا کہ اگر کالج بنیں گے تو یہ لوگ پڑھ جائیں گے تو پھر نوکریاں مانگے, تو ہم نوکریاں کہاں سے دیں گے؟ نوکریاں تو یہاں پہ ہے نہیں. سرکار جو ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اتنی بڑی اس وہاں پہ سارے لوگ کھپ نہیں سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایجوکیشن کا معیار ہے وہ نہیں ہے کہ لوگ جاب کے اندر آ کے وہاں پہ اپنا کام چلا سکیں. یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے سندھ کے لوگ وہاں پہ زیادہ ہیں, کیونکہ کام کرنے والے لوگ یہی ہیں. یہ ایون راج مزدوری بھی یہی کرتے ہیں کام, پھر فیکٹریوں کے اندر تھوڑی بہت جو انڈسٹری ہے اس کے اندر یہی کام کرتے ہیں. پھر وہاں پہ حجام بھی یہی ہیں, مستری بھی یہی ہیں, لوہار بھی یہی ہیں, کیونکہ اس کی وجہ وہاں پہ لوکل تو بندہ کام ہی نہیں کرتا, نہ کام کرتا ہے نہ اسے کام کرنا آتا ہے. تو اب اسی لیے وہاں پہ سیٹلرز زیادہ ہیں, وہ جا کے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں, وہاں پہ فصلیں بھی اگاتے ہیں, وہاں پہ وہ جو پھلوں کے باغات ہیں ان کو بھی ٹیک کیئر کرتے ہیں. اور سارا کام جو ہے نا وہ پنجابیوں اور سندھیوں کے کنٹرول میں ہے. اور باقی جو وہاں پہ بلوچ ہیں وہ اس ساری صورتحال کو انجوائے کرتے ہیں. یہ ہے وہاں پہ ساری صورتحال. پھر ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ ظاہر ہے پھر نئی نسل آ گئی, پھر وہاں پہ اسکول بنے اور ایجوکیشن کے اوپر بڑی انویسٹمنٹ کی وفاق نے. تو وہاں سے جب نئی نسل بنی تو اب اس نے دیکھا کہ ہمارے پاس تو فیسلٹی نہیں ہے. تو یہ ہمارا صوبہ جو بڑا ڈپرائیو ہے, ان میں سے کچھ لوگ جب پنجاب آ جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں, کراچی جا کے دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے ہم تو بہت پیچھے ہیں. انہوں نے جب وہاں پہ سوال کرنا شروع کیا تو وہاں جو سردار تھے سب نے بتایا کہ پنجاب کھا گیا, اچھا, یا سندھی کھا گیا, الزام لگا دیا. انہوں نے کہا جی یہ جو یہاں پہ غربت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کھائی جا رہا ہے, اور یہ جو یہاں پہ آپ کو نوکری نہیں مل رہی اس کا مطلب سندھ کھا رہا ہے. اور 18 ترمیم کے بعد انہیں ایکول پیسے مل رہے ہیں, بہت زیادہ پیسے نہیں ہو رہی ہے. سب سے زیادہ پیسے بلوچستان کو ملے. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیں, سارے کے سارے پیسے جو ضائع ہو گئے, اور ان کا لوکل سردار جو ہے وہ یوز سب کھا گئے. وہاں پہ جو گورنمنٹ تھی وہ کرپٹ گورنمنٹ تھی وہ سب کھا گئی, اور اس نے عام آدمی تک کے چیزوں کو پاس آن ہونے نہیں دیا وہاں پہ. اچھا, اب اس کا یہ تھا کہ انہوں نے, اور ایک ایزی ٹارگٹ جو بہت زیادہ وہ فوج ہے, وہ یہ کہتے ہیں جی پنجابی فوج کھا گئی, یعنی وہ الزام لگاتے ہیں جبکہ نیشنل فوج ہے یار, پنجابی فوج کیسے ہو سکتی, بلکہ اس کے اندر تو بلوچی اب بہت زیادہ ہے. تو جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہ ایک بڑا اچھا کام ہوا تھا کہ اس نے بلوچیوں کی تعداد بڑھائی تھی, اور اس کے اندر خیبر پختونخوا کے پشتونوں کی تعداد بڑی بڑھائی تھی, پھر سندھ کے لوگوں کو بہت زیادہ انڈکٹ کیا گیا تھا فوج. تو یہ نیشنل آرمی ہے, یہ کوئی پنجابی آرمی نہیں ہے. تو وہاں پہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ پنجابی ہے سارے اور یہ فوج کھا رہی ہے. تو فوج کے اوپر الزام لگانا آسان تھا. اور اب اس پروپیگنڈا کو سپورٹ کون کون کر رہا ہے؟ اب اس کے بعد جب ینگسٹر آئے تو ان کے پاس یہ کہ فوج کھا گئی, پنجاب کھا گیا, اور ہمیں آپ کا حق نہیں مل رہا, اور یہ لوگ ظالم ہیں. تو سردار جو پیسے کھائی جا رہے تھے انہوں نے اپنے اوپر الزام لگانے کے بجائے اس نے لوگوں کو راستہ دکھا دیا کہ آپ ادھر جائیں. اس کے بعد سوشل میڈیا آ گیا. جب سوشل میڈیا آ گیا تو اب لوگوں کو وہاں پہ سوشل میڈیا استعمال کرنا آ گیا, بالخصوص خواتین کو, کیونکہ خواتین کی ایجوکیشن وہاں بہت زیادہ اچھی ہوگی. تو انہوں نے اب اس کو پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. اس دوران پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹھیک ٹھاک قسم کا اختلاف ہے. انڈیا کی طرف سے پاکستان کے خلاف کارروائی ہوتی رہتی, پاکستان بھی انڈیا کے خلاف کارروائی کرتا تھا.
जनरल ज़िया उल हक के दौर में जनरल ज़िया उल हक ने सोचा था कि जिस तरह 1971 में बांग्लादेश बनाया गया, बंगाल यानी वो मशरक़ी पाकिस्तान से छीन लिया गया था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि इंडिया के साथ मशरक़ी पाकिस्तान की सरहद मिलती थी और उस सरहद को इस्तेमाल करके वहाँ पे एक अपराइजिंग क्रिएट की और उस अपराइजिंग की वजह से मशरक़ी पाकिस्तान निकल गया और बांग्लादेश बन गया। सेम इसी पैटर्न पे उन्होंने सोचा जनरल ज़िया उल हक ने कि अब हमने पंजाब के अंदर खालिस्तान बनाना है, क्योंकि यहाँ पे सरहद मिलती है। जो सिख हैं वो इस पंजाब के साथ ज़्यादा अलाइन है, उनका लाहौर जो है वो ज़्यादा उसके साथ कंफर्टेबल है, दिल्ली के साथ कंफर्टेबल नहीं है। हिंदू और साथ साथ सिखों के दरमियान इख्तलाफात बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, तो पाकिस्तान ने खालिस्तान की मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उस वक्त जनरल ज़िया उल हक की कोशिश थी कि ये मशरक़ी पाकिस्तान पंजाब जो है टूट जाए और ये खालिस्तान बन जाए। पूरी कोशिश थी, बड़ा जोर लगाया उस वक्त, और अगर वो सिलसिला चलता रहता, जनरल ज़िया उल हक को 1-2 साल और मिल जाते तो खालिस्तान बन जाना था। ये ज़हन में रखें। इतने खौफनाक हालात पैदा कर दिए थे हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उस ज़माने में कि मशरक़ी पंजाब उनके हाथ से निकलने वाला था, खालिस्तान बनने वाला था। और ये हो इसलिए रहा था कि 71 में उन्होंने हमारे साथ पहले किया तो उसका जवाब था, ये टिट फॉर टैट था। अच्छा, इसी चीज़ को बाद में जाके जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, जनरल परवेज़ मुशर्रफ से एक बड़ी गलती हुई, उसमें वो बहुत बड़े लिबरल थे ना बहुत ही, तो उन्होंने इंडिया के साथ अपनी जंग बंदी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी हम किसी किस्म की गड़बड़ी करेंगे, क्योंकि उससे पहले होता ये था कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई हरकत की जाती थी तो हमारे स्लीपर सेल्स वहाँ पे थे इंडिया के अंदर, फौरी तौर पे हमारे जो स्टेट थी वहाँ पे उसको एक्टिव करती थी, उसी टाइप का वाक़या वहाँ पे हो जाता था। और इंडियन इस चीज़ से बड़े घबराते थे क्योंकि उनका नुकसान ज़्यादा होता था, क्योंकि हमारे लोग उनका नुकसान ज़्यादा करते थे, यहाँ पे वो इतना बड़ा नुकसान नहीं कर पाते थे। ठीक है। तो इंडिया जो था ना वो इस चीज़ से बड़ा घबराता था कि अगर हमने कोई एक्टिविटी की तो उस तरफ से जो रिएक्शन आएगा वो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक होगा, तो इसलिए इंडिया ज़रा थोड़े कंट्रोल में था। लेकिन जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये वहाँ से विड्रॉ कर लिए, सारे लोगों ने अपने स्लीपर सेल निकाल दिए, फिर उन्होंने यहाँ पे जो लोग ऑपरेट करते थे उन लोगों को रोक दिया, जो जहादी तंजीमें ऑपरेट कर रही थी उन सबको बंद करवा दिया, सारा सिलसिला बंद करवा दिया, कंट्रोल कर लिया। अमेरिकन को मुतमईन करने के लिए, इंडियंस को मुतमईन करने के लिए, यूरोपियन को मुतमईन करने के लिए कि देखें जी हमने मुकम्मल तौर पर यह मामला खत्म कर दिया। ठीक है। मेरा ख्याल ये रॉन्ग स्ट्रैटेजी थी उस जमाने में। इस रॉन्ग स्ट्रैटेजी का नुकसान ये हुआ कि इंडिया शेयर हो गया, मुझे पता चला कि अब तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा। दूसरा, इंडियन क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल गए थे यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो अब तो मुझे लगता है कि किसी वक्त इंडियन कोई प्रेसिडेंट ना बन जाए अमेरिका का, इस हद तक वहाँ पे। अभी देखें उनकी जो कैबिनेट है उसके अंदर कितने ज़्यादा इंडियन है, तो वो भी वहाँ पे पावर में आ गए थे, तो उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया, बल्कि दुनिया को यकीन दिलवा दिया कि ये पाकिस्तान जो है ये लो बड़े बदमाश है और इसकी वजह से हमारा मुल्क नहीं चल रहा। और वेस्ट ने भी यकीन कर लिया, क्योंकि हमारा मार्केटिंग फेलियर है, हम दुनिया को साबित ही नहीं कर सके, बता ही नहीं सके कि भाई हम मजलूम हैं, हम बेगुनाह हैं, हमारे खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। तो एक तरफ हमारा मार्केटिंग फेलियर हो गया, इंडियन जो थे वो वहाँ पे जो इंटरनेशनल सेटअप था उसके अंदर जाके बैठ के और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। यहाँ पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने तमाम जो स्लीपर सेल्स हैं उनको सबको बंद कर दिया और वहाँ पे जो जहाद करने वाली सारी जो तंजीमें थी उन पर पाबंदी लगा दी और उनको रोक दिया। अब उसका नतीजा ये निकला कि इंडिया शेयर हो गया। अब इंडिया शेयर हो गया तो उसने यहाँ जो बलूचिस्तान के अंदर जो नौजवान तबका है, क्योंकि अब सरदारों के हाथ से गेम निकल गया, अब नौजवान जो आगे आ गए हुए हैं और वो बड़े तगड़े हो गए हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनको उन्होंने उठा लिया, उनको सोशल मीडिया सपोर्ट थी, उनको पैसे देने शुरू कर दिए। तो PLA जब बनी तो PLA को फिर इंडियन ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। $1 बिलियन हर साल जो है PLA को मिलता है इंडिया की तरफ से, और बहुत बड़ी रकम है, 280 अरब रुपया बनता है। और साथ ही उनको हथियार देते हैं, साथ उनको ट्रेनिंग देते हैं। इसमें बहुत सारे PLA के लोग हैं जिनके पास इंडियन पासपोर्ट्स हैं और बाकायदा इंडिया के अंदर उन्होंने जायदादें बनाई हुई, इंडिया के अंदर रहते हैं, उनकी फैमिलीज वहाँ पे इंडिया के अंदर है। और फिर दुबई के अंदर भी, यानी कि आप ये समझे कि पैसा यहाँ से इंडिया से दुबई जाता है, दुबई से फिर इनके पास आता है, दुबई में